ڈاکٹر نجابت حسین چغتائی صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو آج ہمارے پاس چیف گیسٹ ہیں. آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ نجابت صاحب ہیں جو آج یہاں پر مجھے کھڑا کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اور میں کبھی سوچتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو اور ان کے اہل و عیال کو تا حیات تا قیامت اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کے پاس دکھ نہ آئے, ہمیشہ خوشیاں سمیٹتے رہیں. آمین ثم آمین. پروفیسر نجابت حسین چغتائی صاحب اپنی خدمات, یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, یہ اپنی خدمات اس وقت ایف جی سر سید مال روڈ میں انجام دے رہے ہیں. اور میں مختصر بات کے لیے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ کلیپنگ میں تالیوں کی گونج میں آپ ان کا استقبال کریں. پروفیسر نجابت حسین, پروفیسر ڈاکٹر نجابت حسین چغتائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق حسین صاحب نے میرا تعارف اشتہاری کروا دیا ہے. میں اتنے بڑے مرتبے اور عہدے کے لائق نہیں ہوں. جہاں تک اشفاق صاحب کو کھڑے کرنے کی بات ہے یہاں پر, اس میں میری کیا اوقات ہے. یہ اشفاق صاحب کے اندر ذات خود صلاحیتیں موجود تھی جو انہیں یہاں تک لے آئی. میں نے تو ان کے اندر کی ایک تار کو چھیڑا تھا, اس تار کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بیدار ہو گئی, تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. اس سے پہلے کہ وہ آرمی کے ملازم تھے اور وہاں سے ریٹائرڈ تھے. تو بس ہمارا یہ جو ساتھ ہے اشفاق صاحب کے ساتھ یہ کوئی 10 سے 12 سالہ ہے, لیکن یہ بڑا پرتکلف ہے, بلکہ بے تکلف کہیں گے. اگر میں کسی سے بے تکلف ہوں سب سے زیادہ تو وہ اشفاق صاحب ہی ہیں. جب اشفاق صاحب مجھ سے فون پر بات کرتے ہیں تو میرے بچے, میری بیوی ایک دوسرے کی جو بے تکلفانہ گفتگو ہے سننے کے لیے قریب ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے میں تھوڑا سا اتنا عرض کروں گا کہ نہال اس گفتگو میں جتنے بڑے ہیں وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. اشفاق صاحب نے جو پودا لگایا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ بہت بڑی خدمت ہے. یہ ایک پرائیویٹ سکول نہیں ہے, یہ ایک پرائیویٹ دکان نہیں ہے, یہ پیغمبرانہ شعبہ ہے, پیغمبرانہ پیشہ ہے جو اشفاق صاحب اور ان کے اساتذہ کرام سر انجام دے رہے ہیں. آئی سلیوٹ فار دیم. میں ان کے اساتذہ کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آپ کے بچوں کی خوابیدہ صلاحیتیں اوپر کر سامنے آئی ہیں. یقین جانیے آج جو میں بات کہوں گا اس کا اجر آپ کو آئندہ آنے والے مستقبل میں نظر آئے گا کہ اشفاق صاحب جن بچوں کو اسٹیج پر لے کر آئے ہیں وہ بچے ویسے ہی بچے نہیں ہیں. ان بچوں کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں, لیڈرشپ تھی. وہ بچے مستقبل کے لیڈر ہیں. جو بھی انہوں نے بچوں نے شو کیے ہیں, میں بسم اللہ سے لے کر تلاوت سے لے کر اور اس طرح کے جتنے بھی نعت ہے, اس کے بعد وہ آرمی والے بچوں کا شو ہے, فیری شو ہے,
ڈول والا شو ہے، یہ بے معنی اور بے وقت نہیں ہے. یہ وہ بچے ہیں جن میں سے ہمارے لیے اساتذہ نکلیں گے، ہمارے لیے آرمی کے بچے نکلیں گے، ہمارے لیے آفیسرز نکلیں گے. تو میں یہ برملا کہوں گا کہ اشفاق صاحب خالی تعلیم نہیں دے رہے، تربیت بھی کر رہے ہیں، اور تربیت کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کوالٹیز بھی بچوں کو دے رہے ہیں. وہ لیڈرشپ کوالٹیز اس وقت کے لیے انتہائی ضروری تھی. ہم ہر روز یہ خبریں سنتے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں، معیشت کے لحاظ سے ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ جب تک یہ ہمارے بچے ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہیں، یہ ہماری معیشت ہیں، ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے. باخدا میں وثوق سے کہتا ہوں، یہ ہمارے بچے ہمارا اثاثہ ہیں، یہ ہماری کراپ ہیں، ارننگ کراپ ہیں. یہ نہ صرف والدین کے لیے ضروری ہے اہم ہے، بلکہ ہمارے وطن کے لیے اہم ہے. جن بچوں نے آرمی کے ایونٹ کا شوق کیا ہے کہ ہم پرچم میں لکھتے ہیں، تو یقین جانیے ایک دم کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے میرے خیالات و آواز جو ہیں اس وطن کی مٹی میں سے وابستہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے تو بچوں کی پرفارمنس دکھانے کے لیے کہ بچوں میں یہ صلاحیت ہے، لیکن میں حقیقت میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ پاکستان کا ہر بچہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ سب اس مٹی سے اسی طرح پیار کرتے ہیں، اور یہ پیار سکھایا گیا ہے. اور اشفاق صاحب کی خدمات تو ہیں، اس کے بعد میں جو اشفاق صاحب کے اساتذہ ہیں ان کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی شبانہ روز دن رات کی محنت کی وجہ سے یہ بچے آپ کا اسٹیج پر بولنے کے قابل ہوئے ہیں، ایکٹنگ کرنے کے قابل ہوئے ہیں. اور دیکھیں کہ بچوں نے کیسا پرفارم کیا ہے. یہ آپ کے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں بیدار ہوئی ہیں، یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی دنوں کی محنت ہے. امتحان تو بعد میں شروع ہوئے ہوں گے، اور یہ محنت جو ہے یہ بہت پہلے سے شروع ہو گئی ہوگی، یہ پلاننگ بہت پہلے سے شروع ہو گئی ہوگی کہ ہم نے بچوں سے اس طرح کے پروگرامز کروانے ہیں. یہاں پر جتنے بھی بچوں نے پرفارم کیا، آخر پر میں ان سب کو پرائڈ آف پرفارمنس پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ بچے، وہ چاند، وہ ستارے اس وطن کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوں گے. اور والدین سے میری جو ہے وہ مشورہ ہے والدین کے لیے کہ اشفاق صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جو تعلیم یافتہ بھی ہیں اور تعلیم کو فروغ دینے والے بھی ہیں. جیسے کسی ریڈی والے کے پاس کسی کا بچہ کھڑا ہو جائے یا کوئی اجنبی شخص کسی کو بلائے تو ہم اس کے پاس ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، اور ہم پورے دن کے لیے بچوں کو ٹیچر کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں کیونکہ ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اشفاق صاحب پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے بعد بچوں کے دوسرے والدین ہیں، روحانی والدین ہیں، جو ان کی تعلیم و تربیت آپ سے بڑھ کر آپ کی ہمدردی کی طرح سے کرتے ہیں. اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا ہے. اگر اشفاق صاحب نے کوئی کمی بیشی چھوڑی ہوتی تو آپ کو یہاں نظر آ جاتی. اشفاق صاحب نے ذکر کیا تھا کہ آئینے کے دو رخ ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک ہی رخ کافی ہوتا ہے، اس میں بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنی خوبیاں خامیاں سامنے آ جاتی ہیں. واقعتاً ایسا ہی ہے. تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اشفاق صاحب کے اس پروگرام کی، اس تقریب کی جو ہے نا تعریف کروں. ماشاءاللہ جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے. اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.